فارتقي في الخير وارقى أفقا. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام گائیڈنس ٹو اللہ میں آپ سب کا استقبال ہے۔ اللہ رب العالمین نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور انہیں اکیلاپن کا احساس ہوا تو اللہ رب العالمین نے ان کو سکون پہنچانے کے لیے ان کی بیوی حوا کو پیدا فرمایا، انہی کی پسلی کی ہڈی سے، تاکہ ان کو سکون مل سکے۔ اس سے پتہ ہی چل رہا ہے کہ اس دنیا میں اللہ کی یاد کے بعد اگر ایک انسان کو سکون مل سکتا ہے تو بیوی کے ساتھ جائز طریقے سے شادی کر کے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے اپنے وجود کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بتائی کہ تمہارے ہی جنس سے تمہارے لیے بیویاں پیدا کی۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا سورہ الروم آیت نمبر 21، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اللہ کے وجود کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ تمہارے ہی جنس سے تمہارے لیے تمہاری بیویاں پیدا کی اور تمہارے بیچ میں ایک طرح سے محبت پیدا کیا، رحمت پیدا کیا، تاکہ ان بیویوں سے تم سکون حاصل کر سکو۔ جی ہاں، سکون حاصل کرنے کے لیے بیویاں بنائی گئی ہیں۔ شوہر اور بیوی دونوں کے یکجا ہونے سے ایک خاندان بنتا ہے اور کچھ خاندانوں پہ مل کر ایک معاشرہ بنتا ہے، اور بہترین معاشرہ کے لیے ضروری ہے کہ بہترین خاندان بنے، اور بہترین خاندان بننے کے لیے ضروری ہے کہ ازدواجی زندگی خوشگوار ہوں۔ اس لیے شیطان کی سب سے پہلی چال یہ ہوتی ہے کہ ازدواجی زندگی کو خراب کیا جائے، میاں بیوی کے بیچ میں تفریق پیدا کیا جائے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ازدواجی زندگی کو خوشگوار رکھنے کے لیے وہ طریقہ اپنائیں کہ جس کے ذریعہ ہماری ازدواجی زندگی خوشگوار رہ سکے۔ اس کے لیے شوہر کو بھی کچھ کام کرنا ہے اور بیوی کو بھی کچھ کام کرنا ہے۔ شوہر کو کیا کام کرنا ہے؟ اللہ رب العالمین نے اس سلسلے میں سورہ النساء آیت نمبر 19 میں بیان فرمایا، تعلیم دی، وعاشروہن بالمعروف فإن کرہتموہن فعسى ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا، کہ ان عورتوں کے ساتھ معروف طریقے سے نباہ کرو۔ اگر ان کے اندر کوئی کمی پائی جائے تو ممکن ہے کہ وہ کمی پائی جا رہی ہو، لیکن اللہ رب العالمین نے اسی کے اندر تمہارے لیے اچھائی رکھی ہو۔ اس لیے حسن معاشرت میں یہ بات داخل ہے کہ بیویوں کی خوبیوں پر نظر رکھی جائے، خامیوں کو نظر انداز کیا جائے۔ صحیح مسلم کی روایت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، لا یفرق مؤمن مؤمنۃ ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر۔ کوئی مومن اپنی مومنہ بیوی کو ناپسند نہ کرے، کیونکہ اگر اس کی کوئی ایک عادت ناپسند ہے تو بہت ساری ایسی عادتیں ہوں گی جو اس کو پسند ہوں گی۔ اسی طرح سے بیوی کے ساتھ عمدہ گفتگو کرے۔ وہ بیوی جو اس کا کھانا بنانے کے لیے تھکتی ہے، اس کے کپڑے کو صاف کرنے کے لیے تھکتی ہے، اس کے گھر کی صفائی کے لیے تھکتی ہے، اس کے بچے کی تربیت کرتی ہے، شوہر کے دو بول اس کی ساری پریشانی کو دور کر دیتے ہیں۔ اس لیے شوہر کو چاہیے کہ بیوی سے عمدہ گفتگو کرے، اس کے جذبات کا خیال کرے اور اس کے اوپر اپنی رائے کو تھوپنے کی کوشش نہ کرے۔ محترم ناظرین، ہماری بات جاری رہے گی لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ محترم ناظرین،
بریک کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گائیڈنس ٹو اللہ۔ جس طرح شوہر کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ میں حسن معاشرت اختیار کرے، ویسے ہی بیوی کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ شوہر کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ اچھے برتاؤ میں سب سے پہلے نمبر پر یہ آتا ہے کہ ایک بیوی خوش دلی سے اپنے شوہر کی بات مانے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه فابت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح، کہ ایک شوہر اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلاتا ہے اپنی ضرورت کے لیے اور عورت انکار کرتی ہے تو اللہ رب العالمین صبح تک اس کے اوپر لعنت بھیجتا ہے۔ اور سنن ابی داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ کسی دوسرے کے لیے سجدہ کرے تو ایک عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ دوسرے نمبر پر بیوی کو چاہیے کہ شوہر کا جب وہ تھک ہار کر کے گھر میں آتا ہے تو پرتپاک انداز میں استقبال کرے، اس سے پہلے اپنے کپڑے کو ٹھیک ٹھاک کر لے، گھر کو سنوار لے، اپنے بچوں کو ٹھیک ٹھاک رکھے اور شوہر کے آنے کے بعد اس کے کپڑے اتارنے میں اس کی مدد کرے، اس کے جوتے اتارنے میں اس کی مدد کرے اور اس کے کھانے کا بہترین انتظام کرے۔ اسی طرح سے ایک بیوی کی ذمہ داری بنتی ہے تیسرے نمبر پر کہ ہر حال میں شوہر کی شکر گزار رہے، اگر اس کی تنخواہ کم بھی ہے پھر بھی پریشان نہ ہو اور یہ سوچے کہ اللہ نے ہمارے لیے ایسا ہی لکھا ہے تو اسی پہ وہ صبر کرے، انشاءاللہ اللہ رب العالمین اسے اجر دے گا۔ چوتھے نمبر پر اسے چاہیے کہ اپنے غصہ پہ کنٹرول رکھے۔ عام طور پر جو ازدواجی زندگی میں اختلافات ہوتے ہیں غصہ پہ قابو نہ رکھنے کی وجہ سے، ایک شوہر اگر غصہ ہوتا ہے تو بیوی کو چاہیے کہ زبان بند کر لے، ایک بیوی اگر غصہ ہوتی ہے تو شوہر کو چاہیے کہ زبان بند کر لے۔ اگر ایسا کرتے ہیں تو عجیب طرح سے خوشگوار زندگی گزرے گی۔ لیکن عام طور پر لوگ غصہ میں حد سے بڑھ جاتے ہیں اور اس کا جن سے مخالف بھی، شوہر غصہ ہوا تو بیوی بھی آپے سے باہر ہو جاتی ہے، بیوی غصہ ہوئی تو شوہر بھی آپے سے باہر ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اختلافات پیدا ہوتے ہیں، یہاں تک کہ یہ اختلاف کبھی کبھی طلاق کا بھی سبب بن جاتا ہے۔ پانچویں نمبر پر بیوی کو چاہیے کہ سسرالی رشتے کے بارے میں میکے میں کوئی ایسی بات نہ کرے جس کی وجہ سے اختلاف ہو۔ عام طور پر بیویاں اپنے سسرال کی باتوں کو اپنے میکے میں بیان کرتی رہتی، کبھی فون کر کے، کبھی اپنے میکے جا کر کے، اس طرح سے اختلافات ہوتے ہیں۔ اگر شوہر نے کوئی بات کہہ دی یا سسر نے کوئی بات کہہ دیا یا ساس نے کوئی بات کہہ دیا تو اسے قطعاً اپنے میکے والوں سے نہ بتائیں۔ اگر ایسا کیا تو ازدواجی زندگی خوشگوار نہیں رہ سکتی۔ سوچنا یہ چاہیے کہ جس طرح سے ہم کسی کی بہو ہیں تو اسی طرح سے ہمارے گھر میں بھی تو کوئی بہو آئی ہے، اور جس طرح سے ہمارے پاس میں شوہر ہے ویسے ہی اس شوہر کے پاس بھی تو ماں باپ ہیں، اس شوہر کے پاس بھی تو بہنیں ہیں، اس شوہر کے پاس بھی تو رشتہ دار ہیں۔ جس طرح سے ہم اپنے شوہر سے محبت کرتے ہیں ویسے ہی اس کے رشتہ دار سے بھی محبت کریں۔ اگر اس انداز میں زندگی گزری تو عجیب طرح سے ازدواجی زندگی میں خوشگواری آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ازدواجی زندگی کے اندر خوشگواری لائے۔ انہی چند کلمات کے ساتھ ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں، اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔